محمد رضوان کے بارے میں ایک نیوز چل رہی ہے کہ انہوں نے ایک کانسپریسی کے ذریعے، ایک سازش کے ذریعے دو پاکستانی کریکٹرز کو اس طریقے سے مینوپولیٹ کیا کہ اس سے رضوان کا بہت فائدہ ہوا لیکن ان دونوں کریکٹرز کا بہت نقصان ہو گیا۔ یہ کیا کانسپریسی رضوان نے چلائی، کیا سازش چلائی، اس کے بارے میں جو اپڈیٹ ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ پی ایس ایل کی ابھی ڈرافٹنگ سے پہلے ایک ٹریڈ ونڈو اوپن ہے اور اس ٹریڈ ونڈو کے اندر ٹیمیں اپنے کمبینیشن بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایسے میں کوئٹہ گلیڈیٹرز سے یہ خبر آئی کہ نسیم شاہ وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، تو زلمی نے فٹافٹ نسیم شاہ کو حاصل کرنے کی کوشش کی کہ اگر وہ کوئٹہ کی طرف سے اس دفعہ نہیں کھیل رہے تو ہم ان کو لے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے نسیم شاہ کے بدلے میں آفر مانگی، تو کوئٹہ نے کہا کہ ہمیں حارث اور سائم ایوب دو۔ یہ آفر ایکسیپٹیبل نہیں تھی زلمی کے لیے، جس کی وجہ سے ڈیل نہیں ہو سکی زلمی کی اور کوئٹہ کی۔ اس اپرچونٹی کو فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام آباد یونائٹڈ نے بھی آفر کر دی اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہم سے ایک پلیٹینم پلیئر ہمیں نسیم شاہ دے دیں اور ہم سے ایک ڈائمنڈ پلیئر لے لیں اور ایک سلور پلیئر لے لیں۔ تو کوئٹہ گلیڈیٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں سلور میں ابرار احمد دے دو اور آپ ہمیں ڈائمنڈ میں وسیم جونیئر دے دو۔ اب یہ جو تھا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسلام آباد نے، ان کے پاس ابرار کو ویسے بھی یوٹیلٹی کوئی نہیں تھی کیونکہ ابرار ان کی پلینگ 11 میں آنا نہیں تھا۔ اگر اماد وسیم ہو، شاداب ہو تو پھر اس کے بعد ابرار کی جگہ بنتی نہیں ہے، تو ابرار کو تو ان کو خاص ضرورت نہیں تھی۔ وسیم کے بدلے میں انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ ہم سے فہیم اشرف لے لیں، تو کوئٹہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں فہیم نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے ہے وسیم جونیئر۔ تو پھر الٹیمیٹلی اسلام آباد جو تھا وہ وسیم جونیئر کو دینے پہ بھی تیار ہو گیا۔ اب جب اسلام آباد نے وسیم جونیئر اور ابرار سے بات کی تو ابرار تو فوری طور پہ ایگری ہو گیا، کیونکہ انہیں یہ فیلنگ تھی کہ میں کوئٹہ میں جا کے بہتر رہوں گا، وہاں مجھے پلینگ 11 میں شاید چانس مل جائے، یہاں مجھے پلینگ 11 میں چانس نہیں ملنا۔ لیکن جو وسیم جونیئر تھے، انہوں نے یہاں پہ کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ مشورے کے لیے ٹائم چاہیے، اور انہوں نے جب مشورہ مانگا اور ان کے مشورے کی وجہ سے انہوں نے کال کی مشورہ لینے کے لیے رضوان سے کافی اچھے ریلیشن شپ ہیں ان کے، تو رضوان نے ان کو مشورہ یہ دیا کہ آپ کو کوئٹہ گلیڈیٹرز میں نہیں جانا چاہیے، آپ کو اس ٹریڈ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اور وجہ انہوں نے کچھ یوں بتائی کہ نسیم شاہ ان سرٹن ریزنز کی وجہ سے وہاں سے چھوڑ رہا ہے، تو وہاں پہ آپ کا جانا بھی صحیح نہیں ہے، انہی ریزنز کی وجہ سے، جن ریزنز کی وجہ سے نسیم شاہ چھوڑ رہا ہے۔ اب یہ سرٹن ریزنز کیا ہیں ان کو آپ کو فی الحال ہم اگنور کرتے ہیں۔ اینی ویز انہوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، آپ وہاں نہ جاؤ۔ اب جب وسیم نے یہ مشورہ لیا تو وسیم نے کہا ٹھیک ہے، وسیم نے وہاں پہ اسلام آباد یونائٹڈ کو کر دیا انکار کہ نہیں، میں ٹریڈ میں نہیں جا رہا، آپ یا تو مجھے کر دیں ریلیز، میں ڈرافٹنگ میں چلا جاؤں گا، جو ٹیم مجھے پک کرتی ہے کر لے۔ اور رضوان نے وہاں یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ کو اسلام آباد ریلیز کر دیتا ہے تو آپ کو ہم پک کر لیں گے، ملتان سلطانز آپ کو لے لیں گے، آپ کو کوئٹہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یا تو مجھے ریلیز کر دیں یا مجھے آپ اسلام آباد میں ہی رہنے دیں۔ تو وسیم کے اس انکار کے بعد اسلام آباد کی اور کوئٹہ کی جو ڈیل تھی وہ آف ہو گئی، وہ ڈیل نہ ہو سکی۔ اور اسی دوران میں جب یہ ڈیل آف ہوئی تو ملتان سلطانز نے کوئٹہ کو آفر کر دی کہ آپ ہمیں نسیم دے دیں اور نسیم کے بدلے میں ہم سے آپ رائل روسو بھی لے لیں اور ہم سے آپ عباس افریدی بھی لے لیں۔ تو کوئٹہ گلیڈیٹرز کو ایک پلیٹینم پلیئر بھی مل رہا تھا، ایک سلور بھی مل رہا تھا، تو انہوں نے فٹافٹ وہ جو ڈیل تھی وہ ایکسیپٹ کی اور انہوں نے نسیم شاہ کے بدلے میں یہ ڈیل فائنل کر دی۔ اب اس سے کیا ہوا کہ ملتان سلطانز کا تو فائدہ ہو گیا کہ انہیں نسیم شاہ کی شکل میں ایک کوالٹی فاسٹ بولر مل گیا، تو اب وہ جو کمبینیشن بنانا چاہ رہے تھے احسان اللہ اور نسیم کا، وہ بن جائے گا۔ لیکن جو محمد وسیم جونیئر ہیں اور ابرار ہیں، ان کا اس میں یہ نقصان ہو گیا کہ ابرار کو بھی اسلام آباد میں رہنا پڑے گا۔ اب وہ اپنے آپ کو وہاں سے ریلیز کروائیں گے اور بعد میں پتہ نہیں ڈرافٹنگ میں کون سی ٹیم انہیں پک کرتی ہے، تو وہ ایک انسرٹینٹی میں چلے گئے۔ اور وسیم جو ہیں، انہیں بھی اسلام آباد کے ساتھ بھی ان کے ریلیشن شپ خراب ہوئے یہ انکار کرنے کی وجہ سے، اور اب ملتان میں بھی ان کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ جو دونوں پلیئرز ہیں، ان کے ساتھ بظاہر لگتا ہے کہ جیسے رضوان نے زیادتی کی ہے، کہ ان کو وہاں سے انہوں نے ڈیل بھی نہیں کرنے دی اور اب ان کے آگے رستے بھی بند ہو گئے ہیں۔